امت مسلمہ تو منزل بھٹک چکی ہے، اور یہ ابھی کی بات نہیں ہے، صدیاں ہو گئیں، ہم منزل بدل چکے ہیں، ہم نے دنیا کو منزل بنا لیا ہے۔ بات ہوتی ہے کثیر تعداد کی۔ ہر امت پہ جو عذابات آئے ہیں ان میں قلیل لوگ مومن تھے، قوم سمود، قوم عاد، قوم نوح، قوم لوط، ان میں کچھ لوگ مومن تھے، اکثریت نہیں تھی تو عذاب آ گیا۔ بات ہوتی ہے اکثریت کی۔ اب چونکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم خاتم الانبیاء ہیں، اب قوموں پہ اس طرح ہماگیر عذاب نہیں آتا، قیامت تک نہیں آئے گا، کیونکہ جس نبی کی قوم پر عذاب آیا اس کے بعد دوسری قوم آ گئی، پھر دوسرے نبی آئے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم خاتم الانبیاء ہے۔ اب قیامت تک لوگوں کو مہلت ہے۔ ہاں، جس نے حق کو قبول کر لیا، جس قوم نے، اللہ تعالیٰ انہیں زمین کی امامت عطا فرمائے گا۔ نہ صرف یہ کہ اس قوم پر اگر من حیث القوم ایک جماعت نے اسلام کو قبول کر لیا، اللہ کو منزل بنا لیا اور متحد ہو گئے، اللہ کی رضی کو مضبوطی سے تھام لیا، یہ شرائط قرآن میں بیان ہوئی ہیں۔ وعد اللہ الذین آمنوا منکم وعملوا الصالحات لیستخلفنہم فی الارض کما استخلف الذین من قبلہم ولایمکننہم دینہم الذی ارتضی لہم ولایبدلنہم من بعد خوفہم امنا یعبدوننی ولا یشرکون بی شیئا۔ یہ ایک قانون ہے، ہم تو ہر چیز سے غافل ہیں، عذاب سے بھی اور ثواب سے بھی۔ اللہ تعالیٰ کی رحمت کا ہاتھ جو ہے وہ جماعت پر ہوتا ہے، ید اللہ علی الجماع۔ اگر مسلمان متحد ہو جائیں، ایک جماعت ہو جائیں اور اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھام لے اور وہ تمام شرائط پوری کر دیں جو اللہ تعالیٰ چاہتا ہے، اور وہ کیا ہے کہ آمنوا وعملوا الصالحات، کوئی اجنبی بات نہیں ہے، بندگی، رب کی بندگی اختیار کر لیں تو آج بھی دنیا پر آپ کی حکومت ہوگی۔ یہ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں بار بار ارشاد فرمایا، وَلَقَدْ كَتَبْنَا فِي الزَّبُورِ مِن بَعْدِ الذِّكْرِ أَنَّ الْأَرْضَ يَرِثُهَا عِبَادِيَ الصَّالِحُونَ۔ یہ تو کوئی شک و شبہ نہیں ہے، لیکن ہمارا تو قرآن سے کیا واسطہ ہے؟ ہمارا واسطہ تو دنیا سے ہے، ہمارا اللہ سے کیا واسطہ ہے؟ بندگی کا کوئی واسطہ نہیں ہے، ہم تو نفس کے پجاری ہیں۔ دنیا مقصود ہے، محبوب بھی ہے اور مطلوب بھی ہے۔